لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وعن عتبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما نجاة المؤمن فقال احفظ لسانك وليسعك بيتك وابق على خطيئتك معزز سامعین دینی بھائیوں اور بزرگوں میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد سورہ قاف کی تلاوت اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال کو برباد نہیں کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جو ایک مشہور صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ما نجات المؤمن، ایک مومن بندے نجات کیسے؟ جو آدمی ایمان لے آیا اس کو اب نجات کیسے ملے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین چیز پڑھا، احفظ لسانک ولیسعک بیتک،
وہ کیا ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرنا، اپنے زبان کی حفاظت کرنا، اپنے زبان سے کچھ برا نہیں کہنا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، سب کچھ اس میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار حج کرتے تھے، تو ان کے ایک شاگرد دیکھتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جب یہ حج کرتے وقت آدمی تلبیہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں یا لسان قل خیرا ترحم وامسک عن الشر تسلم قولا ترحم۔ اے زبان، اپنے زبان کہتے ہیں اے زبان قل خیرا ترحم، اچھی باتیں کہو یہی تمہارے لیے کام آئے، یہی غنیمت، اسی سے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ وامسک عن الشر تسلم، اور بری چیزوں سے اپنے زبان کو روکے رہو، تسلم، تو تم سلامت رہو اللہ کے عذاب سے، یا پھر لوگوں کے غصے سے۔ کسی کو گالی دے دیا غصہ ہو گیا، یا کسی کو گالی دے دیا اللہ کا غصہ، نافرمانی کا لفظ کہہ دیا، کچھ ایسا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرتے ہیں، سب اس بات سے ہوتا ہے۔ وامسک عن الشر تسلم من قبل ان تظلم، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے۔ ہاں یہ جو جملہ استعمال کیا تھا کس طرح سے، یہی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ہم گئے تو اس وقت کوئی آدمی نہیں، ایسا وقت مل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہے لیٹ کے، ورنہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس رہتا۔ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی پائے تو ان سے ایک بہت اہم سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو ایسا عمل بتا دیجئے، ایسی چیز بتا دیجئے کہ جو ہم کر لیں تو جنت میں چلے جائیں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور جو کرنے سے ہم جہنم سے دور جائیں، جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے دور ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چیزیں گناتے ہیں، لیکن آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَائِكِ ذَلِكَ كُلِّهِ، اتنے ساری چیز ہم نے تمہیں بتایا، لیکن سب کا نچوڑ، سب کا خلاصہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو تمہارا سب عمل درست ہو جائے گا، کامیاب ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بولے، یہ کیا ہے فقف کا لسان، کیا کیے اپنی زبان کو پکڑے اور بولے کہ اس کو اچھے سے استعمال کر، اپنے زبان کو اچھے سے استعمال کرنا۔ کیوں؟ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کے بعد اس چیز کا بھی سوال کرے گا، اس چیز کی وجہ سے بھی پکڑے گا؟ کہتے ہیں ثَقِلَتْ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا رکھے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ الْأَلْسِنَةِ، کتنے لوگ جہنم میں صرف اس وجہ سے جائیں گے کہ وہ لوگ اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، زبان سے غیبت کرتے تھے، چگلی کرتے تھے، زبان سے لوگوں کو گالی دیتے تھے، برا لفظ استعمال کرتے، اس وجہ سے جہنم میں جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کو گنایا ہے، اچھا ایک کیا ہے
ایک عورت وہ ہے یصلی صلاۃ المکتوبہ ولا یعمل، کیا کرتی ہے؟ صرف جو فرض نماز ہے وہی پڑھتی ہے. آپ فرض روزے ہو گئے وہی فرض چیز ہے، نبی کچھ نہیں کرتی. پہلی عورت ہے. دوسری عورت ہے جو کیا ہے؟ وَيَتَصَدَّقُ وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَفْعَلُ. دوسری عورت وہ ہے جو فرض روزے تو رکھتی ہے، فرض نماز تو پڑھتی ہے، لیکن نفل نماز بھی بہت پڑھتی ہے، نفل روزے بھی بہت رکھتی ہے، اور صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے. کہنے سے بہتر ہوئی نا، کیونکہ وہ صرف فرض میں رکھتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے بس. اور یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، خاص کر کے سنت بھی پڑھتی ہے اور نفل بھی پڑھتی ہے. لیکن ایک چیز ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول وَتُؤْذِي بِلِسَانِهَا وَتُؤْذِي جَارَهَا بِلِسَانِهَا. لیکن ایک چیز ہے اللہ کے رسول، پہلی جو آیت ہے وہ صرف نماز فرض نماز پڑھتی ہے، لیکن کیا ہے وہ اپنے رشتے دار کو، اپنے گھر کے پاس میں رہنے والے پڑوسیوں کو وہ ترغیب نہیں دیتی ہے. اور یہ جو نفل پڑھنے والی ہے، زیادہ عبادت کرنے والی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہے، وَتُؤْذِي جَارَهَا بِلِسَانِهَا، وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہِیَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَجَهَنَّمَ. نماز پڑھیں، فرض بھی نفل بھی. یہاں ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ صرف اس وجہ سے زبان صحیح استعمال نہیں کرتی، زبان سے تکلیف دیتی ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ لا خیر فیہا ہِیَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنمی. اس لیے زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت کئی چیزوں سے کرتی ہے. پہلی چیز غیبت سے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ذکر کا اخاک بما. غیبت وہ چیز ہے جو تمہارا بھائی اگر سامنے میں جاؤ تو اس کو برا لگ جائے، وہی چیز غیبت. ایک آدمی آپ کے سامنے، آپ اس کو کچھ کہہ دیا، اس کو برا لگ گیا، وہی چیز جب وہ نہیں رہے تب کہنا غیبت. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان کان فیہ شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجیے اگر وہ چیز اس میں ہوئی تو، جیسے آپ اس کو چور بول رہے ہیں تو اب وہ سچ مچ سے چور رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس میں رہا ان کان فیہ فقد ایک لفظ تھا، اگر اس کے اندر وہ چیز ہے، اگر سچ مچ کا چور، اگر سچ میں وہ خرابی اس کے اندر ہے فقد اغتبت، یہی غیبت. وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَ، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تم اس کے اوپر جھوٹا الزام لگاؤ گے، تب اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہو. لیکن اگر اس کے اندر وہ خرابی ہے جس کی ذکر کر رہے ہو، جس کی بات تم کر رہے ہو، اس کے اندر وہ خرابی ہے تو تم غیبت کرو، یہی غیبت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں غیبت کے بارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو جاسوسی نہیں کرو، اور کیا ہے دوسرے کے بارے میں غلط سوچنے سے بچو، اور غیبت نہیں کرو. ایحب ان یأکل احدکم لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پہلی چیز اس کا بنا ہوا ہے. کوئی آدمی کسی کا بھائی ہے، بہت پیارا، بہت اس سے محبت کرتا، اس کا اگر گوشت کاٹ کے اگر آپ کو دے دے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بہت پسند ہے،
उसी का गोश्त काट के अभी मर चुका है, उसका गोश्त काट के देखते अच्छा लगेगा? अल्लाह ताला यही फरमाता है, अयुहिब्बु अन याकुल लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई पसंद करता है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, कि उसका भाई मर चुका है उसी का गोश्त खाए? फकरिहतुमूह, सब के सब इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा लोग किसी के बारे में कह रहे थे, तो एक आदमी बोलते अरे वो तो ऐसा है खराब है, उसके अंदर ये खराबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहते हैं तकल्लल, जा करके खिलाला करो, यानी ब्रश करो, मुंह जाके धो। कहते हैं मौली माता तकल्लल मा तकल्लल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा तकल्लल, हम किस वजह से मुंह धोए? मा अकलतुल लहमा, हम तो गोश्त नहीं खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अकलत लहमा अखीक, तुमने अपना भाई का गोश्त खाया, क्यों? तुमने अपनी गिबत की। तो गिबत से बचना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी और कहती है कि एक सहाबी के बारे में कहती है कि वो जो है बहुत कुछ कहती नहीं है, बस इशारा करती है। इन असमिया, यानी कहने का मतलब ये है कि वो बहुत नाटी है, इशारा करती है, कुछ कहती नहीं है मुझसे, कहती है कि वो जो औरत है, हाँ जैसे हम लोग इशारा करते हैं, मतलब नाटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ए आयशा लक़द क़ुल्ति कलिमतन लौ मुज़िजत बिहा मा अल-बहरि लमुज़िज, ए आयशा तुमने ऐसा कलमा कह दिया है, अगर समुंदर के पानी में मिला दिया जाए तो समुंदर का पूरा पानी साफ हो जाए। कुछ नहीं बोली मुंह से, बुराई नहीं बयान की, खाली इशारा कर दी तो इतना खराब, नीबत इतना खराब, नीबत से इसकी मतलब है। दूसरी बात, अपने जुबान से किसी को गाली नहीं देना, किसी को बुरा नहीं कहना। एक बार अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने गुलाम को वो थोड़ा काम बिगाड़ दिया, उसको गुस्सा होकर के डांट दिए, बुरा भला बोल दिए। कौन? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। दुनिया में ही जन्नत का ये मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अल्लाह ताला लिख करके दे दिए अबू बकर को जाना, अरे अबू बकर जन्नत में। वो एक बार बोल दिए गुस्सा होकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात पता चली। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुन व सिद्दीक़ु, ए अबू बकर, क्या बुरा कहना कहने वाला, गाली देने वाला और सिद्दीक एक जगह हो सकता है? एक है आदमी सच बोलने वाला, अच्छी बातें करने वाला, और एक है बुरा भला कहने वाला, गाली देने वाला, क्या एक जगह हो सकता है? कल्ला व रब्बिका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी जिसको अल्लाह ने कह दिया कि ये सच्चा आदमी है, वो कभी गाली गलौज नहीं कर सकता, किसी को बुरा भला नहीं कर सकता। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल हमको माफ कर दिए, ला आड़ू हम कभी नहीं करें, और कभी गलत चीज अपने मुंह से नहीं करें। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लाआनीना ला यकूनु यौमल क़ियामति शुहदा वल अशफा, क़यामत में जो लोग गाली गलौज करते थे दुनिया में, उनके लिए कोई गवाही नहीं देने वाला, वला युफ़ा, ना ही कोई सिफारिश करेगा। क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे ना कि अल्लाह ताला सिफारिश ये लोग को अपने आज़ाब से ये कर दे, जो ईमान वाले हैं उनको जन्नत दे दे, सिफारिश करेंगे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो गाली गलौज करता है हद से ज़्यादा, बात बात में गाली देता है, तो कहते हैं ना ही उसके ऊपर कोई गवाही देगा कि अल्लाह ताला ये अच्छा बंदा था, और वाला शुफा, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उसको काम नहीं। और कितना ये चाहिए
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر. بہت چیز ہے، ایک ہی جملہ اسی میں چل جائے ہے. دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلْيَسَعْكَ عَبَيْتُكَ، اپنے گھر کے لیے دعا کرو، اپنے گھر کے لیے کمایا کرو، اپنے گھر کے لیے دوڑا کرو، کام کیا کرو، اس کا بھی الگ ثواب ہے اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث امام بخاری اور ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اور باقی دلائل، انسان خرچ کرتا ہے اس کی 4 قسم ہوتی ہے، 4 جگہ وہ آدمی خرچ کر سکتا ہے. اچھا کام کا کہتا ہے دینار انفق فی سبیل اللہ. پہلا تو یہ ہے کہ آدمی پیسہ اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کر دے. کوئی جہاد جا رہا ہے اس میں خرچ کر دے. وہ دینار آتا اور کیا ہے کوئی غلام ہے اس کے اوپر خرچ کر دے. وہ دینار انفق علی اہلہ، اور کیا ہے ایک دینار ایسا بھی ہے، ایک خرچ ایسا بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. وہ دینار انفق علی مال، اور ایک پیسہ ایسا بھی ہو گیا کہ آدمی اپنے بزنس میں خرچ کر دے. کتنے جگہ خرچ کیا؟ بزنس میں، ٹھیک ہے، جہاد میں، اور غلام آزاد کرتے ہیں، اور ایک جگہ اپنے گھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افضلھا انفق ما انفق علی اہلہ، سب سے افضل جو خرچ کیا اور زیادہ نیکی اس کو ملا اپنے گھر میں. اپنے گھر میں جو خرچ کیا اس کو زیادہ نہیں ملا. اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے سے بھی زیادہ ثواب اپنے گھر میں خرچہ کرنے سے ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے اپنے صحابی لوگوں کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا وَكَانَ لَحْمًا شَحْمًا، صحابی کہتے ہیں ایک دم تگڑا کرتا، موٹا تازہ. تو دیکھ کر ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ لو کان فی سبیل اللہ، یہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے چلے تو اتنا اچھا ہوتا، اتنا طاقتور ہے، اتنا ہفتہ کٹتا ہے، دشمن کو کیسے مارتا، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ جہاد کرنے چلے جاتا. کہتے ہیں ان کو ابھی بھی نہیں تھا آئیتا ان خرج یسعی، اگر وہ اپنے گھر کے نہیں نکلا ہے، لولدہ صغیر، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے کہ کچھ کما کر کے اپنے بچوں کو کھلائے، تو فی سبیل، تو وہ اللہ کے راستے میں اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا. وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَالِدَيْنِ صَغِيرَيْنِ كَبِيرَيْنِ عَلَى وَالِدَيْنِ كَبِيرَيْنِ، اگر وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے نکلا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو کما کر کے کھلائے گا، اور فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا. وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى تَفَاخُرًا وَرِيَاءً، لیکن اگر دکھاوے کے لیے نکلا، آدمی کو فخر کرنے، ارے ہم اتنا کماتے ہیں، ہم 1 لاکھ کماتے ہیں، ایسا بولنے کے لیے، آدمی کو نیچا دکھانے کے لیے اگر نکل گیا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، وہ تو شیطان کے راستے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جو آدمی اپنے گھر کے لیے نکلے، گھر کے لیے کمانے کے لیے نکلے اور حلال، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اس کو جہاد کا ثواب ملے گا. اور لیکن کوئی ریاکاری کے دکھاوے کے لیے، ہاں ہم اتنا کماتے ہیں، فخر کرنے کی، ہاں ہم اتنا کماتے ہیں، 1 لاکھ کماتے ہیں، وہ غریب غریب ہے اتنا نہیں کما سکتا، آگے آتی ہے تو فخر کرتا ہے اس کے اوپر کہ وہ اتنا نہیں کماتا، ہم کماتے ہیں.
تو وہ فہو فی سبیل الشیطان، وہ شیطان کے راستے اب کوئی نہیں مل رہا راستے. تو اپنے گھر کے لیے محنت کرنا چاہیے. اور حلال آدمی کو چاہیے کہ حلال کمائے. دیکھیں کہ کما رہے ہیں کہاں سے کما رہے ہیں، جو سورس ہے جو ذریعہ ہے وہ حلال ہے یا حرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کیا ہے، اشعث تھکا ہوا ہے اور بال وال بھی ایک دم بکھرا ہوا، یتیم السفر، بڑے دور سے سفر کیا ہوا ہے. آدمی اگر سفر میں ہو دعا قبول ہوتی ہے. عاجزی کچھ نہیں ہے اس کے پاس، پریشان ہوا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. دونوں صفتیں کیا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا. کتنا چیز دعا قبول ہونے کے لیے 3 چیز اس کے اندر ہے. سفر کر رہا ہے، تھکا ہوا ہے، عاجزی ہے، کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانتے اس کا ہاتھ تو خالی کیسے لوٹاتے ہیں، لیکن جب وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وہ جو کھاتا ہے حرام، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جو پہنتا ہے حرام ہے، بہت حرام. اور حرام چیز سے پیدا کیا، سب چیز اس کا حرام ہے. حرام کھانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی کا استجابہ، تو کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اور یہاں تو حرام کھا لیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَبْكِي عَلَىٰ خَيْرٍ، اور تیسری چیز کیا ہے جو مومن کے نجات ہے، ایک ایمان والا کے نجات کے لیے ضروری ہے، وہ اپنی غلطی میں روئے. اگر اپنی غلطی پہ روتا ہے تو وہ بھی نجات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کی خوف، اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا، وَنَهَا نَفْسَهُ، اور کیا ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے جنت. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. اللہ کا وہ بندہ جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کو رو کر دیا، گڑگڑاتا ہے اللہ کے سامنے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. اللہ کے سامنے گڑگڑاتا، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عینان لم تمسہما، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کو دیکھے گی نہیں. جہنم کو چھونے لا تمسہما، وہ آنکھیں جہنم کو دیکھے گی نہیں. کون سی آنکھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عین فقط، وہ آنکھ
جو اللہ کے ڈر سے بولے. قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ عمل تم نے کیا, یہ گناہ تم نے کیا, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. کہے گا اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کہیں گے سترتہ فی الدنیا, بندے میں دنیا میں جو تیرے گناہ کو چھپایا, فغفرت لک اليوم, جا میں نے تیرے گناہ کو آج بھی معاف کر. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی گناہ کو معاف کر. اور جو اللہ کی یاد میں ہوتا ہے, اپنے گناہوں پہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسرے جگہ فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. جو آدمی گناہ کیا اللہ کو توبہ کرتا ہے, یا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کے ایمان ہے اس کا, اور کیا کرتا ہے, نیکی کا کام ہی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں. جتنے گناہ کیے, لاکھوں گناہ کیے ہو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, جتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء, اے آدم کے اولاد, اے میرے بندو, اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچے, لیکن کیا ہے, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت, تم نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ سے مدد, اللہ تعالیٰ سے معافی چاہا, استغفار کیا, کہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے, گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتیتھا بقرابها مغفرہ, جتنا گناہ وہ لے کر کے آیا تھا اللہ تعالیٰ اتنا ہی نیکی, اس کے اتنی ہی مغفرت لے کر کے اس کو معاف. کعبہ, اللہ تعالیٰ کعبہ استعمال, کعبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا, لوٹ آنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے طرف گناہوں سے لوٹ آئے گا ہم اس کے طرف مغفرت سے لوٹ آئیں گے, معاف کر دیں گے اس کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ الیوم لا ظل الا ظلہ, 7 قسم کے لوگ جو عرش الہی کے نیچے ہوں, قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, ایک ہی سایہ ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ. انطلقوا الی ذی ظل ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہب. قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں, آدمی لوگ پسینہ میں ڈوبے رہے, فمنہم من یبلغ فقط فمنہم من یبلغ صدر, بہت سے ہوں گے جو کندھے تک, اور بہت سے ہوں گے جو سینے تک ڈوبے رہیں گے, پسینے میں ڈوبے ہوئے. سورج ایک میل دور ہے, بس آج اتنا دور ہے تو آپ کو پسینہ میں یہ ہو جاتا. قیامت کے دن 1 میل دور ہے, بس 1 میل. کیا حالت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن بھی سایہ ملے گا 7 قسم کے لوگ کو, اس میں سے ایک کون ہے, ایک ہی گناہ بس, ذکر اللہ خالیا اللہ کو یاد کرتا ہے,
یاد کرتا ہے کہ کتنا گناہ کیا، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روتا ہے، ففاضت عیناہ، رونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بھی جنت کے سائے میں، عرش کے سائے میں رہتے ہیں۔ کتنی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تین چیز بتا دیے کہ ایک فضل لسان کا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، گالی گلوچ سے بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، ذکر الہی میں لگاؤ، ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ایک آدمی ایک کلمہ پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے قرآن کا، اس میں 10 نہیں تو ذکر کرنا چاہیے۔ وَلْيَسَعْكَ کئی تک کیا کرے؟ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اپنے گھر کے لیے محنت کرو۔ تیسری چیز کہ اپنے گناہ پہ کرو۔ یہ چیز جو کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہی نجات، جو ایمان والا یہ تین چیز کر دیا، اس کے اندر یہ تین چیز ہے، وہ قیامت کے دن بچ جائے گا۔ قیامت کے دن بھی بہت شدید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سب سے دور بھاگے، یہاں تک کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے جس کو دودھ پلاتی ہے اس سے بھی دور بھاگے۔ رک جائیے، خطبہ دے رہا طریقہ نہیں ہے کہ ابھی خطبہ دے اس کے بیچ میں بولتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بھول جائیے، ہم آپ ہی کا بات سنتے رہے، ہم یہاں بتاتے اور بھی ٹائم جائے۔ نہیں ہم کھڑا ہو گیا، ہمارا بات آپ بولو۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جو ہوگا قیامت کے دن، وہ بہت ڈینجر دن ہوگا۔ ماں باپ سے مانگے گا، باپ ماں سے مانگے گی، بیٹا باپ سے مانگے گا، بیٹا ماں سے مانگے گا۔ اتنا ڈینجر دن کہ کوئی نیکی نہ مانگ لے، بھائی ہم کو نیکی دے دے، ایسا دکھا۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں اور کامیاب ہوگا اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان کامیابوں میں سے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، جنت الفردوس کا مستحق بنائے، ہم لوگوں کے مال دولت میں برکت عطا فرمائے، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اور ہر پریشانی ہر مشکل سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو مر گئے ہیں ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين من كل ذنب واتوب اليه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔
اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سب کو درست کر لیں. قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر.